جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزوں پر جنت میں درخت کے انعامات ارشاد فرمائے، یعنی کئی مرتبہ علماء نے اس کی ایک توجیہ لکھی کہ اور صحابہ نے بہت بہت بڑی قربانیاں دیں، یا رسول اللہ یہ جنت کا جو درخت آپ انہیں دے رہے ہیں، میں یہ کام کروں تو مجھے ہی ملے گا؟ تو فرمایا ہاں تجھے ہی ملے گا۔ تو وہ کیوں اس کے حصول کے لیے کوششیں کرتے تھے؟ اور بعض اوقات روایات میں کئی درخت ایسے ہیں کہ جن کی مسافت باقاعدہ بیان کی جاتی ہے کہ اتنی دیر گھوڑا چلتا رہے تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ تو ایک خوبصورت یہ توجیہ فرمائے گی کہ جس آدمی کے نام کا درخت جنت میں ہوگا تو پھر وہ جنت میں داخل بھی ضرور ہوگا، اس کا خاتمہ بھی اللہ کی رحمت سے وہ ایمان پر ہوگا اور جنت میں اس کو داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو درخت لگائے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو بڑھانے، پانی دینے، یہ تو ترغیبات ارشاد فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو منفعت حاصل ہونی ہے اس کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ مسافروں کو منع کیا کہ وہ کسی درختوں کے نیچے اپنے کوئی حاجت کو پورا نہ کرے، وہ ان کی گندگی نہ کرے، وہاں کچھ ایسی غلاظت نہ کرے، اور یہ درختوں کو بطور خاص، کیونکہ یہ درخت جو لگایا گیا اس سے یا جانوروں کو، پرندوں کو فائدہ ہوگا یا انسانوں کو فائدہ ہوگا، تو جو اس کے نیچے بیٹھیں گے، اس کا سایہ حاصل کریں گے، تو کسی دوسرے کو لیے یہ منع کیا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آنے والے مسافروں کو تکلیف ہو۔ تو یہ حق ایک درختوں کا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سے